فقہ کہتی ہے کہ تاکہ یکسوئی حاصل ہو، توجہ آگے پیچھے نہ بٹھے، یکسوئی کے ساتھ توجہ جمانا، توجہ اور نگاہ کو جما کے رکھنا اور جما کے دیکھنا اور تکنا. تو صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی کے دیدار میں مستغرق رہتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اس کی توجہ کہیں تک ہی رہتی ہے، اس لیے اس کو صوفی کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو معیار اتنا گر گیا ہے، ہم کوانٹٹی کی بجائے ہم کوالٹی کی بجائے ہم نے معیار کو اتنا لو کر دیا ہے کہ جس نے تھوڑی سی داڑھی شیو رکھ لیا یہ صوفی صاحب ہے. صوفی کا ایک گریٹ معنی ہے، بڑی اونچائی کا معنی ہے، بہت اونچے لیول کا معنی ہے. جب صوف سے تصوف ہو اس کا معنی کیونکہ یکسوئی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کرنے گئے تو جب عین وہ وقت آیا کہ جب اللہ سامنے جلوہ گر تھا حضور علیہ السلام کی اور ساری حدیں حضور کراس کر گئے اور وہاں پہنچ گئے جہاں سوائے خدا کے کوئی اور نہ تھا. اس وقت قرآن پاک میں آتا، میں قرآن پاک سے آپ کو یہ صوف سے معنی تصوف دے دوں. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا جم کے دل نے تصدیق کی، الصدق الخالق، دل نے تصدیق کی اور دل نے کہا کہ جو نبی کی آنکھ نے دیکھا ہے وہ حق دیکھا ہے. اور آگے مانا ہے صوف کا یکسوئی، آگے آتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں بلکہ تصدیق کی. اور ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے اس قدر جم کے خدا کو دیکھا کہ حضور کی نگاہ آگے پیچھے نہیں بھٹکی، آگے پیچھے نہیں بھٹکی، ادھر ادھر نہیں ہوئی، اللہ کو جم کے دیکھ دیا. یہ ہے صوف کا معنی مستغرق رہنا، جم کے دیکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت کے باب میں تصوف کا معنی ہوگا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے مقام پر جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے ساتھ اللہ کو دیکھتے رہے، حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تجلی دی کو منبع شعاع تھی اور دیکھ کر خر موسیٰ صاعقہ، قرآن کہتا ہے بے ہوش ہو. وہ بے ہوشی اس بات کی دلیل تھی کہ توجہ ہٹ گئی، توجہ ہٹ گئی، نگاہ سے جم کے نہیں دیکھ سکتے اور اس دیکھنے میں ان کو جو ہے وہ بے ہوش کر دیا. تو جب کوئی جم کے نہ دیکھ سکے بے ہوش ہو جائے سمجھے وہ اپنے لیول کا، دیکھیں نا ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. کھانا سب نے کھانا ہے لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ سلیقہ کھانے کا اور ہوتا ہے، متوسط طبقے کا کھانا ہوتی ہے طریقہ سلیقہ اور ہوتا ہے، لو لیول کے لوگوں کا جو معاشرے میں رہتے ہیں جن کے اندر وہ چیز وہ تربیت نہیں ہوتی، وہ ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کے کھانے کا انداز اور طریقہ بولیے روٹی ایک ہے. اس لیے ہر چیز کے گریڈ ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی. وہ گریڈ وائز ہے، گریڈیشن. یہ جو میں نے عرض کیا تھا ایک جمعہ مبارک، یہ ہے مستغرق ہونا. اور پھر اس کا ایک معنی، پانچواں معنی ہم نے لیا تھا صوف. چونکہ آج کنکلوژن ہے اس لیے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں. صوف سواد کے اوپر پیش، پہلے تھا سواد کے اوپر زبر صوف، اب صوف ہے. صوف اس سے جب صوفی اور تصوف ہو، اس کا معنی وہ کھردرا لباس ہے جس پر میں نے پچھلے جمعے گفتگو ختم کی. جیسے کھدر کا لباس ہم پہنتے ہیں، پرانے جتنے صوفیاء اولیاء صلحاء تھے وہ کھدر کا لباس یا ٹاٹ کا لباس پہننا پسند فرماتے ہیں. اور میں نے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو ایک مثال دی. اور حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے 70 انبیاء کو دیکھا، ان کا لباس صوف کا تھا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود فرمایا عائشہ میرے لیے صوف کا لباس تیار کرو، کھردرا لباس تیار کرو، خطر کا لباس تیار کرو۔ اور جب مجلس سجی روحانیت میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جب مجلس سجی تو ایک بغداد شریف میں جب آپ کی محفل سجتی تھی تو 70 اولیاء آپ کی مجلس میں بیٹھتے، اور وہ ایسی روحانی مجلس تھی کہ جس مجلس کی سٹیج پر ایک نوری منبر رکھا گیا۔ فتوح الغیب میں حضور غوث اعظم نے خود اس محفل کا احوال لکھا اور حال لکھا کہ وہ کس سطح کی محفل تھی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسی محفل تھی جس میں اولیاء میری مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک ایک نور کا منبر آیا۔ اب وہ نور کا منبر ہر کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اس کے لیے نور والی نگاہ چاہیے۔ اور آپ پوچھیں گے کیا نور والی نگاہ بھی ہوتی ہے؟ تو سن لیں، اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ۔ حضور نے فرمایا مرد مومن کی فراست گرفت سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ اللہ کا نور کبھی جلالی ہوتا ہے، کبھی جمالی ہوتا ہے۔ ہر کسی کو وہ مقام منصب نظر بولو، جس کو اللہ نگاہ عطا فرمائے اسے نظر آتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے، خچر تھا، دراز گوش، یعنی حمار گدے سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے، صحنی گدے سے، اور گھوڑے سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، خچر ٹائپ، اس کو دراز گوش کہتے ہیں۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سواریاں بھی پیچھے پیچھے تھی۔ اچانک وہ خچر مبارک جو تھا وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، بلک کے پیچھے ہٹ گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری، آپ کا خچر مبارک ڈر کے پیچھے ہو گئے، اور یہ بخاری شریف کے تھے، صحیح بخاری شریف، پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آگے 2 قبریں تھیں اور قبر کے اندر قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور حضور نے ریزن بھی بتا دیا، وجہ بھی، کہ ایک پیشاب کی چینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور ایک جو تھا وہ چغل خور تھا۔ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور میرے جانور نے ان کا عذاب ہوتے دیکھ لیا، اس لیے وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ پتا چلا اللہ کا نبی تو جس سواری پر سوار ہو جائے اللہ اس جانور کو بھی نگاہ عطا فرما دیتا، اس کو بھی وہ عذاب ہوتا نظر آتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ وہ جو حدیث معروف ہے، کھجور کی ٹہنی کے 2 قصے کیے، ایک اس قبر پہ لگا دیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا، اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تب تک یہ تسبیح کرتی رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، کمی ہوتی رہے گی۔ اس سے پھر ایک ہم جو پھول ڈالتے ہیں وہ چونکہ تازہ ڈالتے ہیں، ہرے ڈالتے ہیں، تو چونکہ ٹہنی ہری رہے گی، اصل شے مل گئی کہ ہرا ہونا، ہم خشک پھول نہیں ڈالتے، تو فرا کی شکل بدل بھی جائے، اصل دین میں مل جائے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ حکم یہاں سے پھول جائز ہو گئے، اور کوئی اور چیز آپ ڈالتے ہیں، کوئی ہرا لگاتے ہیں، وہ جائز ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ نگاہ دیکھنے والی ہو تو پھر آج بھی نظر آتا ہے۔ تو وہ نگاہ حضور غوث پاک کی دے رہی تھی کہ نوری ممبر آیا، دیکھ رہے تھے نوری ممبر آیا۔ اچانک جب نوری ممبر دیا گیا، حضور غوث پاک فرماتے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو شہر بغداد میں میری مجلس میں 70 نبیوں کی قیادت کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ آقا کی تشریف حاضری ہو گئی میری مجلس میں۔ وہ کرم فرما دے جہاں سے چاہے گزر جائے، ساری کائنات اللہ نے ان کے قبضے میں دی، مختار کائنات جہاں چاہے آ جائے۔ فرماتے میری مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 70 انبیاء علیہ السلام کی قیادت میں تشریف لائے، اور ان انبیاء کا لباس صوف کا تھا، کھردرا لباس پہنا تھا۔ تو یہ سنت ہے، وہ اس لیے پہنتے تھے کہ یہ راتوں کو سونے نہیں دیتے، ٹاٹ کا لباس، پھر وہ اٹھ کے عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے حضور جھکتے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ایسی ریاضت اپنے لیے کریٹ کرتے تھے تاکہ ہمیں نیند نہ آئے، ہمیں غفلت نہ ملے۔
اس لیے 15 سال حضور غوث پاک نے ہر رات قرآن ختم فرمایا، ہر رات قرآن ختم فرمایا۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی وہ جیل میں سا بندہ پیدا ہو گیا ہے، وہ جو اولیاء پر بڑی تانا زنی کرتا ہے، وہ آپ کے بابے، تو وہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی، لوگ کہتے ہیں جی حضور غوث پاک ہر رات میں قرآن ختم فرماتے تھے، رات کے اتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے منٹ ہوتے ہیں، تو آدھے گھنٹے میں سپارہ ختم ہوتا ہے، تو کیسے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، اور کیسے ممکن ہے؟ اور پھر 15 سالوں میں انہیں ہر رات میں قرآن ختم فرمایا، یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ اس بیچارے کو خبر نہیں بدبخت کو کہ تیہ زمانی اور تیہ مکانی کے تحت اولیاء کے لیے وقت سمٹ جاتا ہے، لمحے سمٹ جاتے ہیں۔ حضور صدیوں کا سفر، سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا، رات کے منیمم لمحے میں گزار کے تشریف لے آئے، اور قرآن کیا ہے؟ صحابہ کہا 309 سال تک وہاں پر لیٹے رہے، اٹھے تو یومن او بعد یوم، قرآن کہتا ہے ان کے لیے ایک دن یا دن کا تھوڑا حصہ۔ عزیر علیہ السلام 100 سال، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ ثم بعثہ، پھر زندہ ہوئے، اٹھے، قال کم لبثت، رب نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، اللہ کو عرض کر دیا مولا ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرا۔ اللہ کی صدیاں نبیوں اور ولیوں کے لیے سمٹ جاتی ہے، اسے تیہ زمانی اور تیہ مکانی کا علم کہتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وہ سمٹ جاتا ہے، لمحوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اولیاء اور صلحاء کے لیے وہ منیمائز کر دیا جاتا ہے وقت۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ہر رات میں قرآن، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتی میں لکھا اپنی کتاب شرح مشکات میں، مرقات المفاتی یہ شرح مشکات ہے، ملا علی قاری۔ اور آپ کو پتہ ہے فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فقہ حنفی میں ملا علی قاری کا مقام، امام اعظم کے بعد فقہ حنفی آپ کا مقام۔ تو ملا علی قاری نے مرقات المفاتی میں لکھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، گھوڑے کی دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے الحمد سے بنناس تک سارا قرآن ختم ہو جاتا تھا، اور خالی قرآن کی تلاوت ختم نہیں کرتے تھے، یہاں بات کرتے ہیں۔ عام کنسپٹ یہ جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ختم کر لیتے تھے، قرات کر لیتے تھے، نہیں، ملا علی قاری نے فرمایا قرآن کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ اور اصول و ضوابط کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تفسیر و تفسیر کے ساتھ، اور شرح و تفسیر کے ساتھ، اور تفسیر کی شرح کے ساتھ۔ قرآن کے اندر ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ہر لفظ کا ایک معنی ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں فقیہ اعظم ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلِيًّا الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، علی وہ ہے کہ جن کو قرآن کا ظاہر بھی سارا پتا ہے اور باطن بھی سارا پتا ہے۔ وہ قرآن کے ظاہر اور باطن کے سارے معنی سمیت قرآن کو ختم فرماتے ہیں۔ یہ ہے سپیڈ، یہ ہے رفتار۔ اور آپ کو معلوم ہے آج تو سائنس نے ہر شے ثابت کر دی ہے، لوگ ایسے ہی بس ٹکرے مارتے ہیں اور اس چیز کو کسی طریقے سے ہمیں کوئی بات مل جائے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے نوٹ گنتے ہیں، جب آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ آج بیگ کے اندر ایک مشین آ گئی ہے، وہ مشین میں رکھتے ہیں تو ایک لمحے میں وہ 100 کی گنتی کر کے وہ مارتی ہے۔ اگر آپ کی مشینری، آپ کی ہاتھوں کی بنائی ہوئی لائٹ، مادے کی کریشن اور یہ ساری چیزیں اگر وہ منٹوں کو لمحوں میں تبدیل کر دیں تو پھر جن کو رب نے اپنے نور کی طاقت عطا فرمائی ہے ان کے لیے وقت کیسے منیمائز نہیں ہو جاتا اور کیسے لمحے سے نہیں جاتے۔ یہ تو ہر شے ثابت ہو گئی۔ آپ یہاں سے ایک میسج لکھتے ہیں تو لمحے کے اندر وہ میسج امریکہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا سوال لکھتے ہیں، اس کا اتنا لمبا جواب آپ کو نیٹ کے اوپر ایک لمحے کے اندر مل جاتا ہے۔
عام بندے کی سپیڈ میں جب وہ ٹائپ کرتا ہے اور وہ ٹائپسٹ جس نے پورا کورس کیا جب وہ ٹائپ کرتا ہے تو اس میں بولیے کو فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل آسمان کا فرق ہے۔ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے جب موبائل میسج لکھتے ہیں تو آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ان کو نظر کیسے آتا ہے، یہ لفظ ڈھونڈتے کیسے ہیں، اور بوڑھا بابا بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ کیسے لکھنا ہے۔ ٹھیک، اب بوڑھا سوچتا رہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر ذوق آ گیا ہے، میرے اندر کمزوری ہے، میں اپنی کمزوری کسی کی فوقیت پر حاوی نہ کروں۔ جسے رب مقام دے، جسے رب عزت دے، جسے رب کائنات درجے دے، اس کے مقابلے میں کم فہم، کم ذہن، کم مرتبہ رکھنے والا اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو۔ ہمارے ہاں ستم یہ ہے کہ جو خود نہیں کر سکتے وہ دوسروں پر ملبہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عطا ہے، جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، جس کو چاہوں کم دے دوں، یہ میرا فضل ہے، میرا کام ہے، میں جس کو چاہوں نہ دوں، جس کو چاہوں عطا فرما دے۔ فَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ میرے ہاتھ میں۔ بس اسی کو حسد کہتے ہیں کہ اس کو کیوں زیادہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اس کے بیک ہسٹری میں حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک خاص حلی اور طریقے کے ساتھ قوم کو عقیدے میں گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے چند مثالیں قرآن و حدیث سے آپ کو دے دی، تو یہ زمانے کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک رات سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے قرآن پڑھ رہے تھے، حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ، درمیان جا کے سیڑھی پہ اونگ آ گئی۔ جو ہی اونگ آئی، اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، بقیہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے گزار دی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے گزار دی۔ پروردگار، آخرت کا اس غفلت پر جو ایک لمحہ کی تھی، آخرت میں میں اس کا عذاب نہیں جھیل سکوں گا، میں نے اس کی سزا ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے خود کو دے دی۔ وہ عمل معذرت کرتے تھے، ہم زبان کی معذرت کرتے تھے، وہ پریکٹس میں شرمندہ ہوتے تھے، ہم بس زبانی کلامی شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ہستیوں کے یہ مقامات ہوتے ہیں۔ تو جب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر، جیسے عجم والوں کو تبلیغ کرتے ہو دین کی، عرب والوں کو بھی کیا کرو، عرب والوں کو بھی کیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عربی نہیں، میں عربی نہیں، کیونکہ ایران کے شہر گیلان، قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے، اس لیے میں عربی نہیں ہوں۔ اب اس سے کئی لوگ غلط مطلب لے گئے۔ مطلب تو اپنا اپنا ہوتا ہے، جس نے نکالنا، اور مطلب کہتے اپنے کو ہے۔ کسی نے مطلب نکالا کہ وہ چونکہ اجمی تھے تو اجمی بولی جانتے تھے، عربی ان کو آتی نہیں ہوگی، اس لیے معذرت کر لی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا۔ حضور غوث پاک 4 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے نکلے تھے بغداد، اور وہاں عربی بولی جاتی ہے، لینگویج عربی ہے بغداد شریف کے اندر، اور پھر وہاں پر سارے سلسلے عربک ورڈز میں ہوتے ہیں۔ وہ عربی نہیں جانتے تھے تو کون جانتا تھا؟ لوگ ان سے عربی میں آ کے کلام سیکھتے تھے، لینگویجز پر عبور حاصل کرتے تھے، ایک ایک لفظ کی 40 تفسیریں غوث اعظم فرماتے تھے۔ اس کا مطلب عربی زبان کی نفی نہیں تھی۔ یہ صوفیاء اولیاء، کیونکہ صوفیانہ زندگی پر بات ہو رہی ہے نا، اس لیے صوفیاء ادب میں گجے ہوتے ہیں، ادب کے خمیر میں گنے ہوتے ہیں۔ وہ ہر کام کو مقام ادب پر چیک کرتے ہیں کہ اس میں ادب کس لیول کا ہے۔ کیونکہ سامنے آقا کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ عرب والوں کو بھی تبلیغ کیا کرو، تو عرض کیا میں عربی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ عرض کرنا چاہتے تھے حضور میرے سامنے محمد عربی کھڑے ہیں، اس لیے جب عربی مصطفیٰ ہے تو نبی کے مقابلے میں میں خود کو عربی کیوں کروں؟ یہ مقام ادب تھا۔ وہ آقا کے عربی ہونے کا ادب رکھ رہے تھے کہ حضور عربی تو آپ ہیں اور میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے عربی ہوں؟ اب بات کو سمجھ گئے نا، اس لیے مقام ادب ہوتا ہے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض دینے کا ایک بہانہ بنا، حضور نے فرمایا منہ کھولو۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے نکال کر غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا۔
کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ لعاب دہن پاک. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ لعاب دہن اگر حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا ہتھیلی پہ رکھ کے لے آئے، آقا جنگ میں آنکھ نکل گئی ہے، جوانی شادی ہونی ہے، تو حضور نے لعاب دہن لگایا، وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ نور دیتی تھی اور ساری زندگی دیتی رہی. صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ. حضور آئی اسپیشلسٹ بھی ہے. آنکھ درست ہو گئی تو پہلے سے زیادہ نور دینے لگ پڑے. آقا تو ایک مرتبہ کھارے کنویں میں تھوک دیں تو کنواں میٹھا ہو جائے. حضور غوث پاک کے منہ مبارک میں اگر ایک بار بھی لعاب دہن ڈال دیتے تو بولیے کافی نہیں تھا، لیکن آقا نے 7 مرتبہ کیوں ڈالا؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ کوئی راز تو ہوگا نا. آقا نے پھر کا منہ کھولو پھر ڈالا، پھر کا منہ کھولو پھر ڈالا، پھر کا منہ ڈالا، 7 مرتبہ آقا نے ریپیٹ کیا. کیوں؟ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے روحانی رنگ 7 ہے اور اللہ نے اپنے 7 فیض مصطفیٰ کو عطا فرمائے تھے اور مصطفیٰ نے اپنے 7 فیض موصول برحق ہوگا. فیض چلتے ہی 7. قرآن پاک اٹھائیں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. محبوب ہم نے آپ کو 7 فیض پلٹ پلٹ کر عطا فرمایا. ہم نے آپ کو دیے 7 فیض پلٹ پلٹ کر، بار بار دیے 7 فیض، بار بار دیے 7 فیض. اس لیے ان پر 14 طبق روشن ہوتے ہیں، 7 آسمان کے، 7 زمینوں کے. زمینیں بھی 7 ہیں. عروج پاتا ہے وہ جسے 7 فیض ملے. تحت الثری کی 7 منزلیں طے کرتا ہے جسے 7 فیض ملے. کعبے کے پھیرے 7 ہیں. سورہ فاتحہ کی آیتیں، قرآن پاک کی منزلیں بھی بولو 7 ہیں. 7 کی عدد کی بڑی اہمیت ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 فیض حضور غوث اعظم کی دربار میں ڈالے. پاس مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ قریب کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقوں سے فیض جاری ہوا ہے، ایک بطریق نبوت اور ایک بطریق ولایت. 2 واسطے تھے فیض جاری کرنے. بطریق نبوت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وساطت سے جانا، اور بطریق ولایت فیض مولا علی شیر خدا کے واسطے سے جانا کرم اللہ وجہ. یہ چشمے تھے فیض کے جو بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان مصطفیٰ کے بحر اور سمندر سے آگے چلے. پھر آگے چشمے بنتے ہیں، پھر وہ سیراب کرتے ہیں کائنات. تو مولا علی کھڑے تھے، انہیں کہا بیٹا عبد القادر پھر منہ کھولو. حضور غوث پاک نے پھر منہ کھولا تو 6 مرتبہ لعاب دہن مولا علی شیر خدا نے غوث پاک کے منہ میں ڈالا. کتنی مرتبہ؟ 6. آقا نے کتنی بار ڈالا؟ 7. حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں بابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا، تو آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ کیونکہ حضور غوث پاک کا والدہ ماجدہ کی طرف سے جو ہے وہ حسینی ہے اور والد کی طرف سے حسن ہے. عرض کیا بابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ اور اس بات کو بڑے بڑے صوفیاء نے اپنی کتب میں لکھا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ مختار کاکی. آپ کسی صوفی کی کوئی کتاب اٹھا کے، بابا فرید الدین گنج شکر احمد اللہ کی کتاب اسرار الاولیاء اٹھا کے، کوئی کتاب آپ اٹھا کر پڑھیں، خواجہ غلام فرید کو پڑھیں، پیر جماعت الاشارہ رحمۃ اللہ، حضور غوث پاک کی اپنی کتاب فتوح الغیب پڑھیں. خود لکھا ہے مولا کائنات نے جب 6 بار ڈالا تو کہا بابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا لعاب دہن، آپ نے 6 بار کیوں ڈالا؟ مولا کائنات کا جملہ سنیں، کیونکہ ہر لمحے مقام ادب قائم رہتا ہے اور ہر جملے میں ادب قائم رہتا ہے، ہر لمحے ادب قائم رہتا ہے. جس لمحے یہ صوفیاء ادب کے گہراؤ سے نکلے سمجھے، اس لمحے اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں. تو مولا کائنات نے جواب دیا بیٹا، علی کی کیا مجال کے محمد کی برابری کر دی.
صلی اللہ علیہ وسلم فیض دینے میں بھی برابری نہیں کرتے. یہ تھا ادب. یہ کیا تھا بولو؟ اور ساتھ تھا ادب. ایک طرف ادب تھا، ایک طرف ادب تھا. اب ادب بھی پورا ہونا تھا، ادب بھی پورا ہونا تھا. تو کیسے پورا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس بیٹھے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا عبد القادر منہ کھولو. حضور غوث پاک نے پھر منہ کھولا. ایک مرتبہ لواب دہن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا. عدد کو ساتھ کر دیا. آپ دیکھیں عدد بھی ہو گیا اور مصطفیٰ کا عدد بھی ہو گیا. اس لیے علم وہ ہے جس میں ادب کا تعلق تعلیم، تربیت، تادیب اور تعداد اور علم کے ساتھ فیضان علم کے چشمے مل رہے. تو اتنا بھر گئے فیض سے حضور غوث پاک، اتنا بھر گئے. اب دیکھیں نا کھارے کنویں میں تھوک دے تو تھوک، وہ جو کھارا کنواں تھا وہ ابل کر اوپر آ جاتا. حضور کے لواب دہن کے چشمے کے فیض آنکھ کا نور باہر آ گیا تھا. تو اتنے بھر گئے غوث پاک فیض کے ساتھ، اتنے بھر گئے. یہ وہ لمحہ تھا. میں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس میں غوث پاک نے قدم اٹھا کے زمین پہ مارا اور اپنے قدم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ. یہ میرا قدم کائنات کے ہر ولی کی گردن پر ہے. حضور غوث پاک کے جسم اطہر کے لو سے فیض جاری ہوا اور اتنا فیض جاری ہوا کہ یہاں سے چلتے 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 ایڑیوں رستے فیض نکلنا شروع ہو گیا اور آپ نے پھر قدم اٹھا کے ہر ولی کی گردن پر. بعض صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بچے ولی ہونے تھے اور ابھی ماں کے بطن میں تھے انہوں نے ماں کے بطن میں گردن جھکا لی غوث پاک کا پیغام سے. بعض نے قبروں میں گردنیں جھکا لی حضور غوث پاک کا پیغام سے. اور انسان کی پہاڑیوں میں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چلہ کشی میں تھے، غار میں تھے. جب غوث پاک کی آواز ہندوستان میں سنی تو کھڑے تھے. حالت قیام کا وظیفہ تھا. کئی صوفیاء کو قیام کا وظیفہ ملتا ہے، کئیوں کو رکوع کا ملتا ہے، کئیوں کو سجدے کا ملتا ہے، کئیوں کو قعدہ کا ملتا ہے. یہ وظائف ہوتے ہیں، ہر کسی کی نفلی منزل ہوتی ہے. عاشقوں کے احوال ہوتے ہیں، ان کے حسن سلوک ہوتے ہیں، ان کے حسن تصور، حسن طریق ہوتے ہیں. ایک ایسا ولی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا جس نے 70 سال غار کے اندر الٹا لٹک کے عبادت کی تھی. سر نیچے اور ٹانگیں اوپر. 70 سال غار میں الٹا لٹکا. 1 گھنٹہ لٹک سکتے ہیں ہم؟ بولیے ذرا. ایویں تو لوگ نہیں آتے تین الٹا لٹکا دیا. یہ ایک دھمکی بن گئی ہے. پتہ چلا یہ مشکل کام ہے. لیکن کتنے سال بولو؟ 70 سال وہ اللہ کا ولی الٹا لٹکا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی اے میرے پیغمبر فلاں غار میں میرا ایک بندہ چھپ کر میری عبادت کر رہا ہے، بے ریا عبادت، اس کا کسی کو علم نہیں. اگر وقت کے پیغمبر کو علم وحی کے ذریعے دیا جا رہا ہے تو اس کی عبادت اور ریاضت کتنی خفیہ ہوگی. اے موسیٰ چل کے جائیں ان کے پاس. اولیاء کے پاس چل کے جانا یہ نبی کی سنت بنایا جا رہا ہے. بڑوں کی سنت ہے چھوٹوں کے پاس آنا. عمل سنت بنتا ہے تب. اس لیے حضرت عمر بن خطاب اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم صحابہ ہو کر حضرت اویس کرنی تابعی کے پاس چل گئے. کچھ فیض دینے آتے ہیں اور کچھ فیض بولو لینے آتے ہیں. بڑا چھوٹوں کے پاس آئے تو فیض دینے آتا ہے، چھوٹا بڑے کے پاس جائے تو بولو فیض لینے آتا ہے. وہ خواب میں آ جائیں تو کرم فرمانے آتے ہیں اور بندہ وہاں چلا جائے تو فیض لینے جاتا ہے. وہ آ جائے تو فیض عطا فرمانے آتا ہے.
کبھی کبھی دل کے دریچے کھلتے ہیں نا، نفس امارہ کی گندگی دھلتی ہے، آنکھوں دل کی آنکھیں شفاف ہوتی ہیں اور منظر صاف کلیئر نظر آتا ہے۔ کسی کو غوث پاک خواب میں مل جاتے ہیں، کسی کو حسنین کریمین مل جاتے ہیں، کسی کو اولیاء مل جاتے ہیں، کسی کو مرشد خانے سے مرشد مل جاتے ہیں، کسی کو اچھا نیک باکردار ہستی مل جاتی ہے۔ تو جب ایسی ہستی مل جائے تو سب یہ رب نے نفس امارہ کی گندگی میرے آئینہ قلب سے دھو دی ہے، اور اس لمحے رب کائنات نے میرے دل کے شیشے کو صاف کر دیا۔ اس اینک سے نظر آتا ہے، جب نظر آ جائے تو پھر وہ فیض دینے آتا ہے، بندہ وہاں جائے تو فیض دینے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا جو نشانیاں تھیں ان کے وہ الٹا لٹکا ہوگا اس کی یہ نشانیاں، وہ نشانیاں پا لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے آواز دی، تیرے محبوب کا ایک پیغام آیا۔ کون محبوب تھا؟ تیرے محبوب کا ایک پیغام آیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور دوڑ کے آ کے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئے، ایسے کر کے بیٹھا۔ اس نے کہا 70 سال ہو گئے اس پیغام کے انتظار میں، دیر نہ کرو کہیں جان نکلنا چاہے، جلدی سے میرے محبوب کا پیغام سنا۔ میرے محبوب کا پیغام کیا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتے جب اس روایت کو لیا ہے کیونکہ پیغمبر کا عمل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تیرے محبوب کا پیغام ایسا ہے کہ اگر تو نے سنا تو تیری جان نکل جائے گی، تجھے غشی کے دورے پڑیں گے۔ اس نے کہا بس اتنا بتا دیں ہے تو محبوب کا نام، جیسا بھی صحیح مجھے جلدی سے سنا دو۔ کہا پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے سنا، کہا جلدی سنائیے۔ کہا تیرے رب نے تیری 70 سالہ الٹے لٹک کے کی جانے والی عبادت کو رد کر دیا۔ ہمیں پیغام مل جائے ہماری 1 ماہ کے روزے برباد ہو گئے، لٹ گئے، چین کی نیند آئے گی؟ ہماری 60 سال کی زندگی کا سرمایہ ختم ہو گیا، چین آئے گا؟ بولے۔ اور جس کی 70 سالہ عبادت، پھر وہ عبادت بھی عام حالت کی نہیں، خاص حالت کی، الٹا لٹک کی عاشقانہ عبادت، صوفیانہ عبادت، وہ رد ہو جائے، بولیے اس کو غشی کے دورے پڑھنے چاہیے تھے کہ نہیں پڑھنے چاہیے؟ اتنی بات سننے کی دیر تھی، وہ خوشی سے ناچنے لگا، اٹھا اور ایک قدم پہ گھوم گیا اور ہنسنے لگا۔ عجب چیز ہے لذت عاشق۔ اہل اللہ کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو یہ روتے ہیں، جب لوگ روتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات ویسے کرنی سے ملنے گئے شہر کرن میں، تو جا کے پوچھا یہاں ایک اویس نام کا شخص رہتا ہے، انہوں نے کہا نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ کہا کہ اتنی بڑی ہستیاں اس اویس سے ملنے آئی ہیں، وہ تو بکریاں چراتا رہتا ہے اور اسے کوئی کام کاج نہیں، کہا بس اسی دیوانے سے یہ فرزانے مل رہے ہیں۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ غار میں کھڑے ہی بات کر رہے تھے اور ان کی بکریاں بھیڑیا چرا رہا تھا۔ ان کے عجیب احوال ہوتے ہیں۔ حضور غوث جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ وہ ناچنے لگا خوشی سے، کہا تجھے تو مر جانا چاہیے تھا، تجھے تو غشی کے دورے پڑنے چاہیے تھے، دل کا دورہ پڑنا چاہیے تھا، تو الٹا ناچتا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم قبول کرنا بھی میرا کام نہیں تھا، رد کرنا بھی میرا معاملہ نہیں تھا، قبول کرنا بھی مالک کا کام تھا، رد کرنا بھی مالک کا کام تھا، بس میں نے کر دیا، وہ قبول کرے یا رد کرے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بس میرا معاملہ یہ تھا کہ چلو قبولوں کی لسٹ میں نہ صحیح مردودوں کے لسٹ میں ہی صحیح کسی کھاتے میں اس نے میرا نام لکھا تو ہوا ہے، اس کے کسی حساب اور شمار میں میں ہوں، بس وہ جو شمار میں آ گیا ہوں اسی میں میری 70 سالہ عبادت کی قیمت پوری ہو گئی۔ عاشقوں کے عجیب احوال ہوتے ہیں،
ان احوال کو سننے کے لیے دل چاہیے تو کرنے کا عمل کیا. دوستان عزیز شام، اس لیے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قدمی حاضری علی رکعت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی خاص سے کھڑے تھے، کھڑے جھکنا شروع ہو گئے، کھڑے جھکنا شروع ہو گئے. رکوع کی حالت میں جانا نہیں تھا. کیوں کہ منظر قیام کی تھی. قیام میں گردن جھکائی، ٹانگیں سیدھی رکھی، گردن جھکاتے اتنا جھکے کہ جبین زمین کے ساتھ جڑ گئی. اور آگے سے آواز دیتے ہیں قدمہ کا اللہ راسی و عینی و نقبتی یا غوث العظم، اے غوث پاک باقی ولیوں کی صرف گردن پر آپ کا قدم ہے، میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صوفیاء، یہ اولیاء، یہ اتقیاء، یہ اغیاث، یہ اقطاب، یہ اوتاب، یہ اہل اللہ، یہ رب کے ولی صرف یہی نہیں کہ مجاہدے کرتے رہتے ہیں، ریاضت کرتے رہتے ہیں اور نوافل اور بندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں تو شاید کہیں شریعت سے ہٹ جاتے ہیں. یہ شریعت کے پاسدار ہوتے ہیں، یہ شریعت کے صحرابان ہوتے ہیں، یہ شریعت کو تحفظ دیتے ہیں اور شریعت پر اپنی طریقت اور روحانیت کی وجہ سے آنچ آنے نہیں دیتے. یہ شریعت کے پاسدار ہوتے ہیں کیونکہ شریعت بادشاہ ہے، طریقت، روحانیت، معرفت اور حقیقت یہ سب اس کے منسٹر اور وزیر ہیں. شریعت سب کی بادشاہ ہے اور یہ سارے چشمے شریعت سے نکلتے ہیں، احکام شریعت سے نکلتے ہیں. اپنی زندگیوں میں راہ شریعت سے کبھی نہیں ہٹتے. وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، وہ روزہ بھی ہوتے ہیں، وہ حاجی بھی ہوتے ہیں، وہ دیندار بھی ہوتے ہیں. اللہ کے حضور سر مسجود رہنے سے ان کی شریعت پہ کبھی کمی نہیں آتی نوافل و بندگی کی وجہ سے. ہمارے مزاج اور طرح کے، ہم نفلی عبادت رات کو کر رہے ہیں تو پھر فرض جاتے رہتے ہیں، ہم محفل کر رہے ہیں تو پھر سارے فرض جاتے رہتے ہیں. یہ پاسدار ہستیاں ہوتی ہیں. اس لیے یہ حلال اور حرام میں بھی بڑی تمیز ہے. حلال اور ہمارا تو مزاج ہی ہو گیا ہے کہ نمازی بھی اچھے ہوتے ہیں ہم مسجد میں، اور جب کوئی پاؤں کے نیچے آ جائے تو پھر چھوڑ دے بھی نہیں ہے. دکان پہ پتہ چل جائے بھائی گاڑی پہ بیٹھ کے آیا بندہ. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب سے، اب ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ یہاں بیٹھے کسی فرد کے ہو سکتا ہے وہ رشتہ دار نکلے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا. تو وہ دوائی بناتے تھے، ایک ہی طرح کی دوائی بناتے تھے ساری زندگی. بندہ کراچی سے آتا تھا تو اس سے 2000 لیتے تھے، میں یہ 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 2000 لیتے تھے. بندہ سمڑیال سے آتا تھا یا سیالکوٹ سے آتا تھا تو اس سے 200 لیتے تھے. دوائی ایک تھی، پوڑیاں بھی ایک جیسی. آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سرمایہ زیادہ دے سکتا ہے، یہ سرمایہ کم دے سکتا ہے، اس انداز سے بات کرتے. دوائی 50 روپے کی، لیکن وہ لوگ اپنا اتنا خیال اور احتیاط کرتے، اتنا خیال رکھتے. شہر بغداد میں ایک خاتون تھی، بوڑھی اماں تھی. وہ مائی صاحبہ چھت پہ سوت کاٹتی تھی، چرخا. پرانے دور میں لوگوں کا یہ کاروبار ہوتا تھا. وہ دور دیکھا ہے آپ نے سوت کاٹنے والا؟ کسی نے دیکھا ہے وہ ذرا گواہی دے دے، ہاتھ کھڑا کرے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ماشاءاللہ سوت کاٹتی تھی، ٹھیک ہے. وہ سوت کاٹتی تھی چرخا، اور ان کے چرخے میں بھی ذکر ہوتا تھا، اس کے ساتھ مل کے ذکر کرتی تھی. ایسا ہی ہے جی ماسٹر جی، ذکر ہوتا تھا ساتھ. چرخے کی چول جو تھی وہ آواز دیتی تھی. تو چرخے کی یہ کام تھا، ان کا کاروبار تھا.
ایک دن امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے، فقہ کے امام، ہمارے غوث پاک حنبلی ہیں، فقہ حنفی میں حنبلی۔ امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے، بغداد میں بھی علم پڑھایا، تو وہ مائی صاحب آتے ہیں، فرماتی ہے بیٹا ساری دنیا آپ سے مشرق سے مغرب تک چل کے آگے مسئلے دین کے پوچھتی ہے، ایک میرا بھی چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ حل کر دو۔ بغداد غوث پاک کے نام سے معروف ہے، اور وہاں کیسے کیسے اہل اللہ لیتے ہیں۔ مائی صاحبہ نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ حل کر دیں۔ پوچھا اماں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیٹا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، اور میرے گھر اتنی تیل نہیں ہوتا کہ ساری رات دیا جلا سکوں، اندھیرا ہوتا ہے، تو بادشاہ کے محل کی چھت سے روشنی چھن کر میری چھت پہ آتی ہے، روشنی بادشاہ جلاتا ہے اور وہ چھن کر روشنی میری چھت پہ آتی ہے، تو میں بادشاہ کی وہ آنے والی روشنی میں بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، اس کی مزدوری مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ جو روشنی بادشاہ کی میری چھت پہ خود بخود آتی ہے، اس میں بیٹھ کر چرخہ کاٹتی ہوں، وہ مزدوری مجھ پر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام احمد بن حنبل مسند پر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، رو پڑے، لوں کانپ گئے، فرماتے ہیں بی بی تو نے چونکا دیا ہے مجھے، میرے پاس بڑے بڑے لوگ نکاح کے طلاق کے حرام حلال کے مسئلے لے کے آئے، لیکن ایسا مسئلہ کوئی نہیں لے کے آیا جو تو لے کے آئی۔ مسئلہ تجھے بعد میں بتاؤں گا، تیرا مسئلہ ہے بتاؤں گا، لیکن پہلے بتا بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والی حضرت بشر حافی کی بہن تو نہیں ہوں؟ وہ جو بغداد میں ننگے پاؤں چلتا ہے تو جانور پیشاب اور گوبر نہیں کرتے کہ بشر حافی نے چلنا، اور یہ وہ مرد کلندر ہے جو شراب پیتا تھا جوانی میں زندگی بھر، اور پھر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی بسم اللہ کا ادب کیا تھا، اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ اس کی بہن تو نہیں ہو؟ کہنے لگی آپ نے سچ جانا، میں انہی کی بہن ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا سن لو، اوروں کے لیے وہ روشنی استعمال کرنا جائز ہے، تیرے لیے ناجائز ہے۔ یہ دونوں مسئلہ کیوں؟ فرمایا تیرا تقوی، تیرا زہد، تیری ابدیت، تیری بندگی، تیرا مقام، تیری معرفت، تیرا درجہ اور تیرا صوفیانہ طرز زندگی اتنا اونچا ہے، تیری نسبت اتنا اونچے لوگوں سے ہے کہ روحانیت، تصوف، صوفیانہ زندگی، انداز کرامت، انداز استقامت، انداز مقامت، روحانیت، اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تیرے گھرانے کا لگاؤ اتنا اونچا ہے کہ وہ قرب اور اللہ کی مجلس اور معیت تجھے روکتی ہے کہ تو وہ روشنی بھی غیر کی استعمال نہ کرے، روشنی بھی اپنے گھر کی استعمال کرے۔ آپ نے دیکھا ان کے لیے حلال و حرام کا کتنا سلسلہ ہو۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر میں رہتے تھے، اس علاقے میں جو خلیفہ تھا نا وقت کا بادشاہ، وہ مستنجد باللہ تھا۔ کون تھا؟ خلیفہ مستنجد باللہ، حکمران تھا۔ جیسے آپ کے علاقے میں بھی حکمران ہوتے ہیں، جب فلسطین جیسا مسئلہ آ جائے تو بے غیرت ہو جاتے ہیں، ان کی غیرت بک جاتی ہے اور آواز دینا گوارا نہیں کرتے، آواز اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کل ہم سمڑیال میں جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، آپ کی دعا سے تمام اہل دیوبند کے، اہل حدیث، اہل سنت کیا، الحمدللہ میں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور تمام کے اتحاد سے، اشتراک سے اتحاد امت تحریک بنائی ہے۔ اس نام سے ہم انشاءاللہ کل 5 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک 2 گھنٹے کا لاری اڈے کے اوپر جلسہ کر رہے ہیں فلسطین کی حمایت انشاءاللہ۔ ڈی ایس پی، اے سی، ڈی سی او کو اطلاع کر دی ہے، اجازت دیں یا نہ دیں، اپلیکیشن موو کر دی ہے، بس دیں یا نہ دیں یہ ہوگا، کیونکہ ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کا نظام کہتا ہے کہ جب مسلمان مظلوموں کے وقت آئے تو ان کے حق کی آواز اٹھایا،
جتنا رول پلے ہو سکے کرنا چاہیے، جس حد تک ہو سکے کرنا چاہیے۔ خلیفہ مستنجد بلا، اس پہ میں بات آج ختم کروں۔ حضور غوث پاک نے 5000 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ 1 لاکھ ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی حضور غوث پاک کے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، یہ مقام اور یہ منصب اللہ نے عطا فرمایا، دین کی خدمت کی ہے، نوکری کی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ سے صاحب علم کے لیے آتے تھے، اور ایسے نہیں کہ یہ صرف صوفیانہ زندگی میں نوافل پڑھ کے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم سیکھتے 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 وقت کا قطب ہو۔ علم انسان کو قطبیت پر دینا۔ درست العلم، میں نے علم پایا، حاصل کیا، حتی صرت قطبا، حتی کہ میں قطب ہو گیا۔ وہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ولیوں کے بادشاہ ہیں، جیسے نبیوں میں حضور کو مقام حاصل ہے، ایسے ولیوں میں غوث پاک کو مقام حاصل ہے۔ جو فیضان حضور کو نبیوں میں ملا، وہ فیضان غوث پاک کو ولیوں میں ملا۔ انہیں معجزات انکوٹیبل ملے، حضور غوث پاک کو کرامات انکوٹیبل ملے، جن کی کوئی حد نہیں۔ تو خلیفہ مستنجد بلا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حکمران اکثر لوٹنے والے، کھانے والے، ظالم اس دور میں بھی ہوتے تھے۔ خلیفہ مستنجد بلا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ اشرفیاں تحفہ لے کے آیا، اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں آپ کو گفٹ کرنی ہے۔ حضور غوث پاک نے چہرہ انور پھیر 3 اشرفیوں کی تعلیم، پھر اس نے آگے ہو کے پیش کی، پھر آپ نے پھیر دیا چہرہ۔ اس نے تیسری بار آگے ہو کے پیش کی، آپ نے پکڑی اور پکڑ کر ہاتھ سے نچوڑی تو سونے کے سکے ان میں سے خون بہنے لگا۔ حضور غوث پاک نے نچوڑا، خون بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا آج دل کرتا ہے کہ اتنا نچوڑوں اتنا نچوڑوں اور یہ خون سیلاب بن کر تیرے محل کو باہر نکال۔ غریبوں کا خون چوستے ہو، اور خون چوس چوس کے ہم جیسوں کو تحفے اور گفٹ پیش کرتے ہو۔ مستنجد خلیفہ درست ہو جا، اگر تم نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق چھیننا نہ چھوڑا، اب تم تاخیر پکڑ کے مجھے سیدھا کر دیا۔ اور آپ اکثر خط لکھتے تھے۔ خلیفہ مستنجد باللہ کو جب کوئی خط لکھنا ہوتا، آپ یوں نہیں لکھتے تھے کہ بے خدمت جناب خلیفہ محترم مستنجد باللہ، نہیں، آپ فرماتے تھے، اوپر لکھتے تھے، فرماتے تھے من جانب عبد القادر جیلانی، اور شروع یہاں سے کرتے، فرماتے عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے۔ انداز دیکھیں، وہ وقت کا حکمران ہے اور آپ لکھتے عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اللہ کی بارگاہ سے وہ جو اطیع اللہ و رسول کا جو حکم ہے وہ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہوتا ہے، بے ایمانوں کو عطا نہیں کیا۔ دوستان عزیز شام، اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ہم بھی ان اولیاء، صلحاء، اتقیاء کے کریکٹر کو، کردار کو پڑھیں، ان کی زندگی کا طرز عمل سیکھیں، ان کے زندگی کے اسلوب جانیں، اور یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں صحبتوں سے، قربتوں سے، معیتوں سے، سنگتوں سے۔ اور میرا دل 1000 بار خوش ہے ان پر کہ جو مالدار ہو کے بھی، دکان پر ہو کے بھی اس مسجد میں اگلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں، میرا دل ان پر خوش ہے۔ اللہ کا قرآن اس پر خوش ہوتا ہے جسے وہ نیتاً سننے آتے ہیں۔ اللہ کرے یہ فیض اور یہ لگن اور یہ تڑپ ہر کسی کو مل جائے، اور ہر فرد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حصول کے لیے کشاں کشاں مارا مارا دوڑا دوڑا آئے، اور اس سے علم کی قدر بھی ہو، اس کا ادب بھی ہو، اس کی حیثیت بھی جاننے والا ہو، اور خالق کائنات یہ مجلسیں، یہ صحبتیں حضور غوث پاک کے فیضان کے ذریعے ہمیں نصیب وما علینا الا